اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحا کے خاتمے پر ہے۔ اس پہاڑی کا سلسلہ راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مکے کو جاتے ہوئے اس مسجد کے قریب جو اس پہاڑی کے اور روحا کے آخری حصے کے درمیان ہے، وہاں ایک اور مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے اور اس کے آگے پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر زوال آفتاب کے بعد روحا سے چلتے، پھر ظہر کی نماز اسی جگہ پہنچ کر ادا کرتے، اور جب مکے سے واپس آتے تو صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یا سحری کے آخری وقت وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 486۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستے کی دائیں جانب کشادہ نرم اور ہموار جگہ میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے اترتے، یہاں تک کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسہ کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا ہے اور اب درمیان سے خمیدہ ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 487۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حصبہ کو جاتے ہوئے ارج کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے سے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس ہے جو راستے میں واقع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوپہر کو زوال کے بعد ارج سے ان بڑے پتھروں کے درمیان چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 488۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترے جو راستے کے بائیں جانب ہرشئی پہاڑی کے پاس وادی میں ہیں۔ یہ وادی ہرشہ کے کنارے سے مل گئی ہے۔ وادی اور راستے کے درمیان ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس بڑے درخت کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام درختوں سے بڑا اور راستے کے زیادہ قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 479۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو بر الظہران کے نشیب میں واقع صفروات سے اترتے وقت مدینے کی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے نشیب میں پڑاؤ کرتے جو مکے جاتے ہوئے راستے کی بائیں جانب واقع ہے۔ آپ جہاں اترتے اس میں اور عام راستے کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 490۔